دیکھیے آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں۔ آیت الکرسی میں جو اللہ کی بہترین صفات ہم نے پڑھی، تو ایسے رب کی طرف تو خود سے آ جانا چاہیے کہ رب ہمارا کون ہے، کہ جو علی العظیم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ڈیٹیل میں پڑھیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، تو اس کے سامنے تو دل، عقل، جذبات، ہماری پیشانیاں خود بخود جھک جانا چاہیے۔ کہا یہ کہ ایسے رب کی طرف پکڑ پکڑ کر کسی کو لایا جائے، اس لیے دین کی طرف آنے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروا کر اللہ تعالیٰ کا کہ دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قد تبین رشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ تو ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، جیسے کہ دوسرے مذاہب میں کہ زبردستی ایسے کلمات کہلوائے جاتے ہیں جو شرکیاں ہیں، جو ہمارے اسلام میں ہم کو کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بھی نہیں کرنا ہے، اور شرکیہ کلمات بھی زبان سے نہیں نکالنا ہے، چاہے کہ کسی سے کتنی بھی گہری دوستی ہو، کہ وہ بھی تو ہے، وہ ہم کو السلام علیکم بولتا ہے تو اس کی باتیں ماننے میں کیا ہے؟ نہیں، ہماری السلام علیکم میں سلامتی اس میں شرک نہیں ہے، لیکن کوئی ہم کو اگر اپنے مذہب کا کوئی سلام کرنے کے لیے بولتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اس میں سراسر شرک ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور کوئی زبردستی کرتا ہے، بعض لوگوں کو مار ڈالا گیا اگر نہیں ان لوگوں نے انکار کیا، بولا گیا، تو یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہدایت پہنچا دو، بات پہنچا دو، ان کو بات اچھی طریقے سے سمجھا دو، اسلام سیکھنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں بتا دو، لیکن کسی کو بائی فورس اسلام کی طرف نہیں لائیں کہ تم کو زبردستی کلمہ پڑھنا پڑے گا، تم کو زبردستی ہمارے اسلام میں آنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی واقعہ اتنے بچپن سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھوایا گیا۔ یعنی اسلام کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو، وہ تو خود ظاہر صاف کھلا ہوا اور روشن دین ہے، اس کے دلائل پکے اور معقول ہیں، اور اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی پر جبر کیا جائے، بلکہ اللہ جسے اسلام کی ہدایت فرماتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اور اس کی بصیرت روشن فرما دیتے ہیں، اور وہ دلائل کے ساتھ اپنا دل ایمان سے منور بنا لیتا ہے، اور اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے، برعکس اس کے کہ جن کے دلوں کا نور کھو گیا اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگ گئی ہو، انہیں جبرن مسلمان بنانے اور زبردستی اسلام میں یعنی داخل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آیت انصاریوں کے بارے میں اتری، مگر حکم عام ہے، یعنی حکم عام ہے کہ اس طرح کا ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے، یعنی پہلے وہ مسلمان تھے، پھر یہودی انصاری ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی اور عیسائی ہو چکی تھی، یعنی وہ بھی ان کے اولادیں جو تھے یہودی یا نصرانی تھے، تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ زبردستی ان کو پکڑ کر مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام محض پہنچا دینا ہے، آپ کسی پر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کریں۔ جیسے جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما علینا الا البلاغ، نہیں ہمارے ذمے، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا، یعنی پیغام پہنچا دو، کسی کو اچھی سے بات سمجھا دو دین اسلام کے بارے میں، اگر وہ شوق رکھتے ہیں تو اس کو بتا دو، یعنی کسی پر دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اب انسان کا امتحان ہی یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان کر اس کو قبول کرے۔ اب حق آ گیا، اللہ کے رسول بھی آ گئے، کتاب بھی نازل ہو چکی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کیا چیز ہے یہ لکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے، حق کی راہ سے گمراہ کر دے، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو خود بھی حدیں پار کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی حدود سے یعنی دور کرے۔ پھر تیسری چیز، جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے جائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے طاغوت کی پہچان، بتائے کہ طاغوت کیا کیا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے اور حق کی راہ سے گمراہ کرے، یعنی گناہ کے ایسے کام بڑے بڑے کہ جو حق سے، جو کہا گیا ہے حق ہے تمہارے اوپر، مثلا جو فرض ہے کام کرنا، اس کو چھوڑ کر سرکشی میں بڑھتے جائے آگے۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو وہ شخص جو خود بھی حدیں پار کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی حدود کو پار کرنے کی دعوت دے۔ نمبر 3، جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے جائے۔ تو جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی ان تمام چیزوں کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو چھوڑ دے گا اور ہر ایسی قوت کی بات ماننے کا انکار کر دے گا جو اس کو اللہ کی بات ماننے کی بجائے کسی اور طرف لے جاتی ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر وہ ایمان لے آئے گا۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، ہر وہ سرکش چیز چھوڑنا پڑے گی۔ یعنی یہ نہیں چلے گا کہ اللہ پر تو ایمان ہے لیکن میں یہ بھی کر لوں، اللہ پر ایمان تو ہے لیکن میں شرک بھی کر لوں، اللہ پر ایمان تو ہے لیکن میں اللہ کی حدیں بھی توڑوں، نہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر مضبوطی سے ایمان، جیسے سیکنڈ پارے میں پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں ایسے نہیں کہ کچھ پسند آیا تو قبول کر لو اور کچھ نہیں پسند آیا تو اسلام سے نکال کر باہر کرو، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آنا ہے اسلام میں۔ بزنس ایک کر رہا ہے انسان تو اسلامی طریقے سے کیسے کرے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا ہے تو اسلامی طریقے سے اس کو کیسے کرے گا، کسی کو قرض دینا ہے اسلامی طریقے سے وہ کیسے کرے گا، لوگوں کے تعلقات، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، ان کے حقوق دینا ہے، اسلامی طریقے سے کیسے کرنا ہے۔ تو ہر چیز میں گائیڈ کرتا ہے اسلام ہم کو، ایسا نہیں کہ خالی نماز روزے کے لیے گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ ہر چیز میں۔ تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یعنی اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہے وہ کرنا پڑے گا، اور ہر وہ چیز جو طاغوت کی طرف لے جاتی ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کرتا ہے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ مضبوط کڑا کون سا ہے؟ جیسے کوئی دروازے کے اوپر کوئی کڑی یا ہینڈل یا کنڈا لگا ہوتا ہے، اس سے آپ کیا کرتے ہیں، دروازے کو کھینچ کے بند کرتے ہیں یا دروازے کو کھینچ کے پش کرتے ہیں۔ تو وہ کڑا، کیونکہ وہ مضبوطی کی نشانی ہے نا، کہ وہ مضبوط ہوگا تو آپ کیا ہے، دروازے کو آرام سے کھول سکتے ہو، آرام سے بند کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اللہ پر جو ایمان لے آئے گا، گویا اس نے ایک مضبوط کڑا ایسا پکڑ لیا، تھام لیا، جو لن فسام لہا، جو نہیں ٹوٹنے والا، جس کا یعنی جس کے ایمان اللہ کی جس کو ایمان کے ساتھ اللہ کی معرفت ہو جائے، وہ پھر کہیں اور نہیں بھٹکے گا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، جو شخص کسی چیز کو تھامنا چاہتا ہے وہ اس کے دستے یا حلقے کو پکڑ لیتا ہے، اسی طرح جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کو پکڑ لیتا ہے جو دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جو اپنے رب کو پہچان لے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ مثلاً اب گاڑی میں بیٹھنے جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی اس سے دروازے کا وہ ہے ہاتھ لگاتے اور کھول لیتے، نہیں، اس کا ہینڈل پکڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز کا ہینڈل کیا ہے، وہ ایک اس کی مضبوطی کا، یعنی وہ پھر وہ ایزی اس سے کھل سکتا ہے۔ تو اسلام کا جو راستہ ہے، اسلام کی راہیں ہیں، اسلام کی طرف آنا ہے، وہ اس طرح سے مضبوطی سے اللہ پر ایمان کے ساتھ تامنے سے حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ کبھی مانا کبھی نہیں مانا، دل چاہ کچھ بات مان لی، دل چاہ کچھ چھوڑ دی، نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
تو یہاں فرمائے یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو نہ ٹوٹے اور نہ چھوٹے، یعنی دین کا قوی ترین سبب توحید اختیار کرنا ہے۔ دین کو مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے مضبوط کڑا بے خوف ہو کر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، اسی طرح توحید بے خوف ہو کر قبول کر لینی چاہیے۔ اسلام میں گمراہی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر پکڑ بھی، یعنی پکڑا بھی اس قدر مضبوط کہ اب ہاتھ ہی شانے سے جدا ہو جائے تو یہ کڑا چھوٹے، ورنہ ہاتھ سے اس کا چھوٹنا یعنی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح توحید یعنی ایک اللہ کی امانت کسی قیمت پر بھی جدا نہیں ہونا چاہیے، خواہ جان چلی جائے، مگر مسلمان توحید کی آن پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ مضبوط کڑے سے اسلام، ایمان، توحید، قرآن اور اللہ کے لیے عداوت و محبت مراد ہے۔ محمد بن قیس فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور چہرے سے آثار خشوع و خضوع مترشح ہے، یعنی اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت اچھا متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ وہ مختصر رکعتیں پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جنتی ہے۔ پھر جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں، آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں اس کے چلا جاتا ہوں اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہوں۔ جب وہ مانوس ہو جاتا ہے یعنی مجھ سے فری ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے تو لوگ آپ کو جنتی کہہ رہے تھے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کسی پر بلا علم کے حکم لگانا لائق نہیں ہے، یعنی کیسے ان لوگوں نے جان لیا کہ میں جنتی ہوں؟ تو میں تمہیں ان کے اس کہنے کی وجہ بتاتا ہوں، یعنی لائق تو نہیں ہے کہ ان کو کہنا چاہیے، لیکن میں وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے عہد رسالت میں خواب دیکھا تھا کہ میں ایک نہایت وسیع، لمبے چوڑے اور ہرے بھرے باغ میں ہوں، جس کے عین وسط میں یعنی بیچوں بیچ میں ایک لوہے کا ستون نصب ہے۔ ستون کا نچلا حصہ تو زمین میں ہے اور اوپر کا حصہ آسمان میں ہے، اور اوپر والے حصے میں ایک کڑا لٹکا ہوا ہے۔ مجھے کسی نے حکم دیا کہ اس پر چڑھ جاؤ، میں بولا میں چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے پاس مزدور جیسا ایک شخص آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا کر بولا چڑھو۔ میں نے چڑھ کر وہ کڑا پکڑ لیا، وہ بولا دیکھو کڑا مضبوط پکڑے رہنا، چنانچہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا، فرمایا باغ تو باغ اسلام ہے اور ستون بھی اسلامی ستون ہے، اور مضبوط کڑا توحید ہے، تمہاری موت اسلام پر ہوگی۔ اور یہ شخص کون تھے؟ بعد میں بتایا گیا ان کا نام۔ یہ شخص تھے عبداللہ بن سلام، جو یہودی کے بڑے عالم تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ مسلمان ایسے نہیں ہوتے تھے اچھا ٹھیک ہے اسلام کی جو باتیں ہیں وہ ہم قبول کریں گے، اور ہمارے دین میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے تو ہم اس کو بھی تھوڑا کر لیں گے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا ہے اسلام میں، یہ نہیں کہ کچھ باتیں پسند ہے تو مانو اور کچھ ہے تو چھوڑتے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب ایک شخص جو ہے جب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، دین اسلام میں خوشی سے توحید پر جم جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دوست اور مددگار بن جاتے ہیں۔ جو ایمان لائے، ایسے ایمان والوں کو جو طاغوت کا انکار کر کے رب کی پہچان کے ساتھ ایمان لائے، تو ان کو رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر حق و باطل کا فرق سمجھ میں آنے لگتا ہے، یعنی اندھیرا کون سا ہے؟ شرک و گمراہی، کفر کے اندھیرے، اور روشنی کون سی ہے؟ دین، علم، قرآن کا علم۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کے دوست پھر طاغوت ہوتے ہیں۔ طاغوت میں ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ سے روکے، چاہے وہ کوئی بت ہو سکتا ہے، چاہے کوئی دھاگا ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کڑا ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ قوت اور طاقت جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بنے یا اللہ کے راستے میں جانے سے روکے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا، یہ کیا ابھی تو نوجوان لڑکا ہے، ابھی سے اس کو ملا بنا دی ہے، ابھی سے اونچا ٹخنے پہ کپڑا پہننے لگا، ابھی سے داڑھی رکھنے لگا، اس کی شادی کیسے ہوگی؟ یا یہ لڑکی اتنا پردہ کرنے والی ہو گئی، یہ ملانی بن گئی، اب اس کے رشتے کہاں سے آئیں گے؟
تو ہمارے ساتھ بیٹھو اور انجوائے کرو لائف کو، تو یاد رکھو اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، دنیا میں اندھیرے میں رکھتے ہیں اور کل کو جہنم کے اندھیرے ان کو ملیں گے۔ اور اندھیرا بھی کیسا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جیسے قرآن میں سورہ طٰہٰ پر ہم جب پہنچیں گے 16 پارے میں، وہاں پر آیت کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جب اللہ کے ذکر سے جو دور ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قرین یعنی دوست بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، یعنی اللہ انہی کو سلامتی والی راہوں پر چلاتے ہیں جو اس کی رضا کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، چنانچہ وہ اہل ایمان کو کفر و شرک و شک و تردد اور وہم کی تاریکیوں سے نکال کر حق و صداقت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ حق واضح، آسان، صاف، کھلا ہوا اور روشن ہے۔ اس کے برعکس کافروں کے دوست شیطان ہی ہے جو ان کی جہالتوں، گمراہیوں اور وہم کو خوبصورت شکلوں میں ان کے سامنے لاتے ہیں، انہیں راہ حق سے ہٹا کر کفر و کذب یعنی جھوٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع استعمال کیا، یعنی نور جو ہے وہ ایک ہے اور ظلمات یعنی بہت سارے طاغوت، بہت سارے اندھیرے، بہت ساری سرکشی، کیونکہ حق ایک ہی ہے اور باطل کی کثرت ہے۔ فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 154 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی، میری یہ راہ سیدھی ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راہوں پر نہ چلو ورنہ راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں بھی ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ ہی نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 48، ان الیمین والشمائل، ان کے سائے کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں کبھی بائیں طرف۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حق صرف ایک ہی ہے اور باطل کی راہیں بہت ساری ہیں۔ حق ایک راہ پر سمٹ آیا ہے اور باطل منتشر ہے۔ حق میں حصے نہیں اور باطل کے بے شمار شعبے ہیں۔ جیسے ہم آج بھی اپنے دور میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دین پر قائم رکھے، اسی ایمان پر قائم رکھے اور اسی پر استقامت نصیب کرے کہ دنیا سے اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جن کو پوجا کرنی ہوتی مثلا، تو کتنے لوگوں کے کتنے الگ الگ، یعنی ان کو کتنے لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ایک بھی راضی نہیں ہو، کیونکہ ان میں نہ جان ہے، نہ وہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی وہ کرنے کا وہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بتائی کہ اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو اصل سورس اور اصل جو قوت اور طاقت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لو، چاہے کہ عبادات میں کمی ہو۔ مثلا ایک انسان صرف فرائض ادا کر پاتا ہے، نوافل کی کثرت نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، لیکن فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے اعمال میں شرک نہیں ہے، تو سمجھو یہ کامیاب ہے۔ اور ایک ہے کہ یعنی راتوں کو 100 نفل بھی پڑھ لے اور قرآن کی ڈھیر لگا دے، اتنا پارا، اتنا وہ ختم کیا، یہ کیا، اور دوسری طرف اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، جا کر مزاروں پر سجدہ بھی کرتا ہے، چڑھاوا بھی چڑھاتا ہے، یا پھر غیر اللہ کے کو پکارتا ہے، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیر مدد، پتہ نہیں کیا کیا وہ کر کے۔ تو یاد رکھو اس کی اتنی ساری نوافل عبادت بھی اللہ کو نہیں چاہیے، ریجیکٹ ہے۔ کیونکہ سورہ کہف ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی لم یشرک باللہ احدا، کسی ایک کو بھی نہیں، ایک مطلب ایک سنگل دھاگا بھی نہیں، ایک سنگل کوئی کڑا بھی نہیں، ایک سنگل کوئی یہ جو پہنتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، نگ جو پہنتے ہیں، نگینا جس کو بولتے ہیں،
بلو کلر، گرین کلر اور یہ کلر، اس کی وجہ سے روزی آتی، اس میں اس یہ پہن لو گے تو اولاد آئے گی، اور یہ پہن لو گے تو روزی روٹی میں برکت ہوگی، اور یہ کاغذ لے جا کے لٹکا دو تو اس سے دکان اچھی چلے گی. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم لوگوں کو بتایا ہوتا تو ہم خوشی سے کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے جو مانگنا ہے ایک اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ان سب کو بیچ میں مت لے کر آؤ. اللہ کو قطعی نہیں پسند ہے. اللہ تو کافر و مشرکوں کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے روزی تو دے دیں گے، تمہاری مانگی ہوئی مراد تو پوری ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. اسی عقیدے پر اگر تم دنیا سے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نقصان ہے کہ کبھی بھی نہ ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہاری یہ روح جو ہے وہ قبول کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ لیین اور سجین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس سجین میں جانا چاہتے ہیں تو شوق سے اپنی منمانی کرو، جہاں چاہے جس سے مانگو، جس کے پاس جاؤ سجدہ کرو، جو چاہے کرو. اور اگر علیین میں جانا چاہتے ہو نیک لوگوں کی روح میں، تو پھر اپنے جذبات پر، اپنی ہر چیز پر، اپنی پہلے کی تمام سوچوں پر اور تمام جو عادات تھی ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنا پڑے گا. کیونکہ دونوں مثال یہاں بتا دی گئی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور. اللہ تو کھینچ کھینچ کر اندھیروں سے نور کی طرف لا رہے ہیں. اگر اللہ کو لانا مقصود نہیں ہوتا تو کتاب بھی نہیں بھیجتے، رسول بھی نہیں بھیجتے، کچھ بھی نہیں کرتے. بس میں نے پیدا کیا نا تم کو، اس لیے آ جاؤ دین کی طرف، ہر ایک کو لگا دیتے ایک سسٹم پر. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور رسول بھیج کر ہم کو چوائس دی. اس کے برعکس جو لوگ ہوتے طاغوت کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ نور میں کوئی ہے اس کو کھینچ کر اندھیروں کی طرف لے جاتے. کتنے ایسے ہیں، کل کو جو نمازی تھے، کل کو جو بڑے پردے والے تھے، کل کو جو بڑے دین اسلام پر چلنے والے تھے، غلط صحبت مل گئی، غلط دوستی مل گئی، اور اس کی وجہ سے ایسا بھٹک گئے کہ شرکیہ کلمات اور شرک کی طرف چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ہم کو کھول کھول کر بتا دی ہے. پھر اگلا جو آیت ہے، آیت نمبر 258، یہاں سے تینوں جو آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ زندگی بعد الموت، کیونکہ یہ مکی مدنی صورت ہے. آگے جو آئے گی مکی صورتیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یاد رہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مضمون کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف توحید کی دعوت دینا، اور مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی تردید کرنا. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ایک اللہ کی ہم کیسے عبادت کریں؟ ایک تو اس کا انکار کرتے تھے، دوسری چیز ہے وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ زندگی بعد الموت کیسے ہوگی، ہم نہیں مانتے. آگے پڑھیں گے کہ کیا جب ہم مر کر ہڈی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی تو کیسے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تین ایسی مثالیں بتا رہے ہیں جو موت کے بارے میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی دو اس سے پہلے اور دوسرے پارے میں ہم لوگوں نے دو مثالیں پڑھی. کوئی بتائے گا وہ کیا ہے؟ اسی طرح زندگی بعد الموت کے. ایسا مت کرنا کہ آگے بڑھتے جانا اور پیچھے پارے کا سب بھولتے جانا، یہ بہت نقصان والی چیز ہے. آپ اتنے ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہو کہ ایک ذہن میں ہونا چاہیے. فرسٹ پارا اور سیکنڈ پارا دونوں میں ہم لوگوں نے زندگی بعد الموت کا کچھ واقعہ پڑھے تھے. کسی کو کچھ یاد ہے؟ آپا وہ دو زندگی اور دو موت ایسا ہے نا؟ موت نہیں جنم لینے سے پہلے مردہ نہیں نہیں ایسا، نہیں، وہ یہ نہیں تو نا concept؟ یہ تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو دو کیسے تم انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، ہم نے زندہ باجی وہ کیے تو ایک کو عزیر جو صحابی تھے ان کا بھی ہے نا، ان کا بھی ادھر عزیر علیہ السلام تھے. اور ایک مثال پڑھ چکے ہم قرآن میں. عزیر علیہ السلام کا تو سیکنڈ پارے میں ہی تھا، ابھی جلدی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے کہ جہاں پر وہ سب کو پلیگ کی بیماری سے نکل گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. وہاں پر نہیں ہے عزیر علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ اس کے السلام علاوہ کا ہے نا پا، موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ زندہ کیا. وہ بھی ہے. اور بقرہ
وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بولے شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں. نہیں نہیں، اتنا کامن ہے. حزقیل علیہ السلام کا قصہ تھا باجی. کس کا؟ حزقیل نہیں، بھی نہیں ہے. کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا. اتنا کامن اور اتنا ڈیٹیل میں ہے وہ واقعہ. نہیں، عزیر علیہ السلام کا تو اب آ رہا ہے تیسرے پارے میں. باجی آدم علیہ السلام کا جو ہے نہیں، آدم علیہ السلام کو کب زندہ کر کے موت دی اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. صلی اللہ علیہ السلام کو تو ذکر بھی نہیں ہے سورہ بقرہ میں. ہاں ہے. سورہ کاف میں میں بول رہی ہوں پہلے اور دوسرے پارے کی. میں اتنا پورے قرآن سے ڈیٹیل نہیں مانگ رہی ہوں. جالوت آپا نہیں، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں میں، پھر ہاں اللہ وہ نے ان کو موت دیا، پھر ان کو زندگی دی. ہاں تو وہ ایک مثال نا، وہ ایک مثال. اس کے علاوہ نہیں معلوم تو بتا دوں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ السلام کے گائے کا واقعہ. ثم یحیی الارض، گائے کو ایک ٹکڑا مارو اور اسے زندہ کیا، اور پھر وہ قاتل کا نام بتا کے مر گیا. یاد نہیں ہے؟ سورہ بقرہ کا نام اس کے اوپر ہے پورا. یاد ہے آپا. لیکن وہ پتا نہیں کہ یہی بتانا ہے. بتائی نا میں نے، پہلا پارا دوسرا پارا دونوں تو بولی تھی. یاد ہے لیکن یہی چاہے ادھر فٹ ہوتا ہے، ایسے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہی چاہیے جواب. وہی ایک تو وہ ہے جو بستی سے نکلے تھے، ایک وہ واقعہ، اور ایک موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا دو ہے کہ وہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے لے کر گئے 70 لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت دے دیا پھر زندہ کیا. وہ بھی ایک واقعہ ہے. گائے کو ذبح کر کے اس کو ایک ٹکڑا لگاؤ اور وہ مردہ زندہ ہوا، اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوت ہو گیا. وہ بھی واقعہ ہے. اب آگے کا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. قصص الانبیاء جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو ان واقعات میں یاد آ جائے گی وہ ساری باتیں. تو یہاں پر ہے آیت نمبر 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. اور جب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ نمرود. اور نمرود کون تھا؟ اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، نمرود کے دربار میں بہت اہم پوسٹ پر تھے. یعنی ان کو اپنا اعلیٰ وزیر بنایا ہوا تھا. اور یہ آزر جو تھا وہ بدھ بھی بناتا تھا اور بیچتا بھی تھا، اور نمرود کے دربار میں مقربین میں سے تھا. اور یہ خود کو لوگوں کا رب یہ منواتا تھا، یعنی مجھے مانو، جیسے فرعون نے منوایا تھا. یہ بھی ایسے ہی کہ مجھے رب مانو. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تھا، اس لیے اپنے آپ کو منواتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اس کو جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں اور میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں. ان آتاہ اللہ الملک، جو کچھ جو یعنی دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو، ملک یعنی بادشاہت بھی، حکومت بھی، اور وہ خود یعنی ان ساری چیزوں کو پا کر یعنی بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا واقعہ پورا بیان کیے ہیں. یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں حجت کی تھی، بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان یا نمرود بن فالخ تھا. اس کا نام پورا تھا کیا تھا؟ نمرود بن کنعان اور نمرود بن فالخ. دنیا کے سب سے بڑے جو 4 بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہوئے. یعنی ٹاپ کے جو جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، احادیث میں ذکر آیا ہے، 4 ایسے بادشاہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے، مومن تھے، 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے.
مومن جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. لکھیے آپ لوگ، یہ آپ کی نالج کے لیے، بھول جاتے ہیں نا اس لیے لکھیے کہ 4 ایسے ٹاپ کے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر. 2 جو مومن تھے وہ کون تھے؟ ایک تو سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین. اور کافر میں یہی نمرود بادشاہ اور بخت نصر. فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ فرمایا نمرود چونکہ اپنے سوا کسی اور معبود کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس نے باری تعالیٰ کا انکار کیا، جس طرح اس کے بعد فرعون نے اپنے سردار سے کہا تھا سورہ قصص آیت نمبر 38 میں، ما علمت لکم من الہ، تجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نمرود کی سلطنت 400 سال رہی. کتنا سال حکومت کیا اس نے؟ 400 سال. اور زمانے امتداد سلطنت نے اور کثرت و عیش نے اس کا دماغ، یعنی جو اس کی سلطنت عروج پر تھی اور عیش و عشرت کی فراوانی تھی، اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، یعنی تکبر میں مبتلا ہو گیا. طبیعت میں کبر، نخوت اور رعونت اور عادت میں سرکشی سما گئی، اور اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی سخت مخالفت پر تل گیا. چونکہ اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی، کہ کیا تھا، اکڑ گیا اور لگا یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے. جب اس پر اللہ کے نبی نے توحید کی صاف ستھری اور روشن دلیل پیش کی، یعنی میرا رب کون ہے اس کی پہچان کروائی، اور فرمایا کہ ہم سب کا معبود ایک ہی ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بری ہے، تو اس نمرود نے کہا میرے سوا کسی اور معبود کی کیا دلیل ہے، یعنی کیا ثبوت دیتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے اور کیا ہے، اور میرے سوا بھی کوئی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی اور روشن دلیل کائنات کا بننا اور بگڑنا ہے. اللہ ہی پیدا کر کے نعمت حیات سے سرفراز فرماتے ہیں، پھر وہی ایک مقررہ مدت کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. ہے کوئی ایسا جو موت و حیات پر قادر ہو؟ یہی ایک فاعل مختار کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ کائنات میں تغیر و تبدل خود بخود تو پیدا نہیں ہوتا، یعنی جو چینجنگ ہو رہی ہے، رات گئی دن آیا، دن آیا رات گئی، سورج گیا چاند آیا، چاند آیا سورج، یہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی ہے اتنی بڑی ہستی جو اس سسٹم کو لگائے ہوئے ہے. چیزوں کی ایجاد و فنا کے لیے بھی کسی ذات کے وجود کی ضرورت ہے. وہی ذات تمہارا سچا معبود ہے جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. وہ اکیلے ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ دلیل سن کر وہ ازلی بدبخت ہٹ درمی سے بولا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی، میرے اختیار میں بھی ہے. اور اس نے کیا کیا کہ کہتا ہے میں 2 حقداران قتل کو بلا کر ایک کو قتل کرائے دیتا ہوں اور دوسرے کو معاف کر دے. یعنی اس نے اپنی سوچ، جو اس کی چھوٹی سی سوچ تھی، تھا تو اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت کا اکیلا مالک، لیکن سوچ کتنی گھٹیا اور کتنی وہ، یعنی دلیل کے طور پر کیا کیا اس نے، اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو کہا کہ جاؤ تم کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی قید سے بھی آزادی، زندگی سے بھی آزادی، یعنی جاؤ تم کو تمہاری زندگی بخشی گئی. اور دوسرے کو جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو، اور پیش کر دیا دیکھو میں نے بھی وہی کام کیا نا جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، دیکھو میں نے بھی یہ کیا. ظاہر ہے کہ یہ خلیل اللہ کے سوال کا جواب نہیں تھا، اور نہ جواب کے لگ بھگ ہی تھا، کیونکہ نمرود سانے عالم کے وجود کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. اس منصب کا حقدار اپنی ذات کو سمجھتا تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کائنات کی دلیل پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کیسے پیدا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو کیسے فوت کریں گے، بتانا یہ مقصد تھا. لیکن اپنی عقل سے اس نے اس چیز کو مانا، اسے تو رد نہیں کر سکا، البتہ ہٹ درمی اور مخالفت پر اڑا رہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں ہی رب ہوں اور میں ہی فاعل مختار ہوں. اس کے بہت زمانے کے بعد مصر میں فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا. خلیل اللہ نے نمرود کی حجت کو دیکھ کر اس دلیل سے قطع نظر کے ایک ہی ایسی دلیل پیش کی جس سے وہ لاجواب ہو گیا. اب یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا، پوری دنیا کی بادشاہت بھی اگر اس کے اختیار میں ہو تو یہ سیکنڈ چیلنج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور فرسٹ بھی نہیں کر سکتا. فرسٹ تو خالی بس وہی بولتے ہیں نا، چھوٹے دماغ والوں کی چھوٹی سوچ،
ویسا کام کیا اس نے، تو جس سے وہ لاجواب ہو گیا. فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، یعنی میرے رب تو قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالتے ہیں. اگر تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، معبود کہتا ہے، تو ایک کام کر، سورج کو مغرب سے نکال، یعنی اس رب کے اپوزٹ کام کر کے بتا. جب تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موت و حیات میرے اختیار میں اور قادر موت و حیات کا وجود پر بھی ہر طرح کا تصرف ہوتا ہے، وہی ذرات وجود پیدا کرتے، وہی تاروں کو اپنا مسخر بناتے اور اپنے ارادے سے ان کے حرکات قائم کرتے ہیں، اور ستاروں کو، کائنات کو تو چھوڑو، محض ایک سیارہ یعنی سورج، یعنی پورا یہ نہیں کہ اچھا تو اتنا بڑا آسمان ہے اس میں جتنے ستارے ہیں سب کو اپنے سسٹم پر لگا کر بتا، نہیں، ایک سورج جو ہے صرف اس کا یہ کر کے بتا، اس کی چینجنگ کر کے بتا. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور تو اسے مغرب سے نکال دے، پھر تو واقعی اللہ ہے، تو واقعی اللہ ہے ورنہ تو جھوٹا ہے. اس دلیل سے نمرود ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا اور کچھ نہیں کر سکا اور لاجواب ہو گیا. اس پر حجت قائم ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے، یعنی ان کے دلوں میں دلائل قاطعہ نہیں پیدا فرماتے. اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ ساری چیزیں سجانے والے کون، حکمت دینے والے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اس کے جواب میں یہ کرو، اس کے جواب میں اس کو اس طرح لاجواب کرو. اور اس پر حجت قائم ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے، یعنی ان کے دلوں میں جو دلائل ہیں بلکہ ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، وہ قہر الہی میں مبتلا ہے، انہیں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. پھر اللہ نے اس سرکش بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھی بھیجا جو اسے بار بار ایمان لانے کی ترغیب دے رہا تھا کہ مان لے، کہ دیکھ لے تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ساری حجت پیش ہو چکی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ اور اللہ پر ایمان لیا. مگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لایا. پھر یہ جب کسی طرح نہیں مانا تو فرشتہ بولا اب میرے لشکر کے مقابلے میں اپنا لشکر جمع کر. چنانچہ اس نے دن نکلنے سے پہلے ٹڈی دل لشکر تیار کیا. پھر اللہ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مچھروں کی پوری فوج بھیج دی. اور اس قدر مچھروں کا زور ہوا کہ ایک دفعہ تو سورج بھی چھپ گیا، یعنی آسمان پورا افق مچھروں سے بھر گیا اور اندھیرا ہو گیا. اللہ نے یہ مچھر اس لشکر پر مسلط فرما دیے جنہوں نے اس لشکر کا خوب جی بھر کر خون چوسا. یہ مچھر بھی عجیب تھے، ان کا گوشت بھی چٹ گیا، یعنی خون بھی نہیں چوستے بلکہ پورا گوشت چٹ کر جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا لشکر ہے تو کیسا ہوگا، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں چھوڑتے تھے. ایک مچھر نمرود کی ناک کی طرف سے یعنی اس کے ناک کی طرف سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں 400 سال رہا. اللہ نے اس پر یہ عذاب مسلط فرمایا. نمرود اپنا سر ہتھوڑوں سے کچلوایا کرتا تھا. یہ اسی مچھر سے ہلاک ہوا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دیتی. یہ ہے سرکشی کا برا انجام. اللہ بچائے ایسے سزا سے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے سرکش کے لیے یہ نہیں کہ کسی فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو اور اس کی سرکشی بڑھ گئی. نہیں، ایک معمولی سی جس کی کوئی یعنی حقیر سی مثال، جیسے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بھی بیان کرنے سے نہیں آتی یا نہیں کوئی یہ شرماتے کہ قرآن میں اس چیز کی مثال کیوں دی گئی ہے. تو وہ معمولی چیز جس کو یعنی اگر وہ خون پیا ہوا تو سمجھو تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے تو نظر بھی آتا ہے، نہیں تو وہ اتنا باریک سا دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے 400 سال اس کو سزا دی. اور سزا بھی کیسی کہ اپنے درباریوں سے کہتا تھا کہ آؤ، جب وہ دماغ میں وہ مچھر اس کو ڈنک مارتا تھا تو اس قدر اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ اپنے درباریوں کو کہتا تھا کہ ہتھوڑے سے میرے سر پر مارو. سر پر مارنے کی زور کی وجہ سے کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا مچھر اور اس کو سکون ملتا تھا، اور پھر اٹھ کر اس کو چباتا تھا، اس کو کاٹتا تھا یا جو بھی تھا، اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ چاٹ گیا. اور اس طرح سے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی جان ایسی نکلی کہ بیڑی رگڑ رگڑ کر مرا. تو یہ ہے سرکشی کا انجام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دکھایا. تو یہاں پر یہی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ ساری چیزیں بتا دی اور اس طرح سے وہ حیران رہ گیا.
اور نہیں کر سکا. اب جب یہ چڑ گیا ابراہیم علیہ السلام سے تو بہت زیادہ اس نے وہ کیا, اور اس نے کیا کیا, آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. یعنی جواب تو نہیں دے پایا, لیکن وہی بولتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے, اس نے کیا کیا, ایک بڑا سا الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دینے کا حکم دیا. اور اسے ایک سنت نبی کی یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں بعض مرتبہ ایسے دلیل سے لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ حیران رہ جائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ اپنے ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی اتنی بڑی دلیل ملنے پر بھی نمرود کو ہدایت نہیں ملی, کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا. جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو بس ان کی پوجا نہیں کرتے, ان سے دعا کے لیے جاتے ہیں, ان سے وہ کرتے, تو وہ یا ان کی وجہ سے اولاد ملی تو اچھا ٹھیک ہے, وہ تمام جو دنیا میں بے اولاد ہیں, کیا وہ سب کو اولاد دینے پر قادر ہے؟ تو ظاہر ہے ان کو کوئی بھی جواب نہیں سوجے گا کہ جن کے بارے میں دعویٰ کرے ان کو بھی نہیں دے سکے اور نہ کسی کو دے سکتے. تو یہ ساری چیز ہے کہ حجت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان لوگوں تک کرانا. لوگوں سے اگر دین کے بارے میں بات کرنی ہے, ان تک دین کا پیغام پہنچانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو ان کو آنکھوں سے دیکھنے کی دعوت دینا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ اتنی بڑی چیز جو ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا. پھر دوسرا واقعہ زندگی بعد الموت کے, اللہ کے ایمان والوں کا ولی ہونے کا واقعہ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا. یہ عزیر علیہ السلام کے وقت کا واقعہ ہے. نمرود کے سامنے بھی ایک دلیل آئی تھی مگر وہ نہیں مانا, اور عزیر علیہ السلام کے دل میں اگرچہ ایمان تھا کیونکہ وہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ یعنی بغیر اس کے ایمان لائے تھے, مگر مشاہدے سے ایمان کیا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ عین الیقین, ایک ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین کیا ہے کہ آپ نے کوئی حق کی بات سنی اور آپ کو یقین آ گیا. لیکن عین الیقین جب آپ آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ لوگ اور زیادہ ایمان کو مضبوط کرنے والے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگلا واقعہ بھی آ رہا ہے. تو عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. او کالذی, یہ گزرنے والے عزیر علیہ السلام تھے. قریہ سے بیت المقدس مراد ہے. بخت نصر نے یہ شہر اجاڑ دیا تھا, یعنی جو سرکش بادشاہ تھا اس نے کیا کیا تھا, یہ شہر پورا اجاڑ دیا تھا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا تھا. شہر بالکل ویران اور سنسان تھا, اس میں کوئی بھی نفس باقی نہیں تھا, بس کھنڈر ہی کھنڈر تھا. مکانوں کی چھتیں اور دیواریں سینوں میں گری پڑی تھی. کہ ادھر سے عزیر علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا, جب آپ نے یہ بیت المقدس کا یہ حال زار دیکھا تو کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ یہ شہر کیسا آباد و پر رونق تھا. چاروں طرف چہل پہل ہوتی تھی اور خوبصورت عالی شان مکانات تھے. افسوس اب اس کا حشر کیا ہو گیا ہے, اس کی چہل پہل کہاں چلی گئی, اس کی عمارتیں کیوں گری پڑی ہیں, اس کی رونق کیوں خاک میں مل گئی. سوچتے سوچتے یہ بھی خیال آیا کہ اب اجڑنے کے بعد یہ دوبارہ کیا زندہ ہو سکتا ہے, یعنی آباد ہو سکتا ہے. اب تو اس میں نہ کوئی انسان دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی گھر ہے, کھنڈر ہی کھنڈر نظر آ رہا ہے. بھلا پہلی سی چہل پہل, پہلی سی ہمہ ہمی اور پہلی سی آبادی کس طرح ہو سکتی ہے. آپ کے دل میں اس قسم کی خیالات گزر ہی رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو اس جگہ فوت کر دیا. یعنی دل میں خیال آیا, ابھی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو بھی فوت کر دیا. اور آپ کی وفات کے 70 سال بعد پھر بیت المقدس آباد ہوا. یہودی چاروں طرف سے آ کر یہاں آباد ہو گئے. پہلے سے بھی زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی. عالی شان و خوبصورت مکانات بن گئے. لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے سہنے لگے. پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا. یعنی ان کے مرنے کے 70 سال میں یہ ساری تبدیلی آئی, پھر 100 سال پورا کیا تو ان کو زندہ کیا. جب ان کی روح آنکھوں میں آئی تو اللہ کی کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے, یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو. پھر آپ نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی. پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ نے آپ سے فرشتے کے واسطے سے پوچھا
کہ پوچھو اس سے جا کر کہ کتنی دیر تم ٹھہرے رہے. فرمایا ایک دن ٹھہرا یا اس سے کچھ کم، یعنی دن کا کچھ حصہ. چونکہ دن نکلتے ہی فوت ہوئے تھے، یعنی صبح صبح جا رہے تھے وہاں سے، تو دن نکلتے تو سمجھے کہ شام تک خالی میں رہا، اور غروب آفتاب کے وقت میں زندہ کیا گیا. یعنی میں اٹھا ہوں، یعنی ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں 100 سال کے بعد اٹھا ہوں. اس لیے سمجھے کہ ایک ہی دن گزرا ہے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی جب طلوع ہوا تھا، جب فوت ہوئے تھے، اور جب غروب ہو رہا تھا جب ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. اور چونکہ ابھی سورج باقی تھا، اس لیے یہ بھی فرمایا کہ پورا دن بھی نہیں، کچھ کم ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہو. کھانے پینے کا سامان اپنا دیکھیے. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس انگور اور انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی تھی، نہ ان کا ٹیسٹ بگڑا تھا، نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے، اور نہ ان میں بدبو پیدا ہوئی تھی، اور نہ ہی انگور کا جو ٹیسٹ تھا وہ بدلا تھا. پھر حکم ہوا کہ اپنا گدھا دیکھیے جس پر آپ سواری کر کے آئے تھے. اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو زندہ فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ نے لوگوں کے لیے آپ کو زندگی بعد الموت کی ایک نشانی بنا دی. اسی طرح غور کیجئے کہ ہم کس طرح آپ کے گدھے کی ہڈیاں اٹھا کر آپس میں جوڑتے ہیں. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. پھر اللہ نے ان ہڈیوں پر گوشت پوشت پٹھے اور رگیں پیدا کر دی. پھر فرشتہ بھیجا، اس نے گدھے کے نتنوں کی روح پھونک دی، اور گدھا اللہ کے حکم سے آواز کرنے لگا. یہ سب کچھ عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، یعنی ہڈیاں جڑ رہی ہے، گوشت چل رہا ہے، اور کھانا دکھایا جا رہا ہے. اس نے گدھے کے اور آپ نے زندگی بعد الموت کا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو فرمایا کہ پہلے بھی میرا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اب تو میں نے زندگی بعد الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب میں اپنے ہم اثروں میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی میرے جتنے بھی انبیاء ہیں یا جو بھی ہے، سب سے زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا، اور میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر. حالانکہ ایمان پہلے سے تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد. تیسرا واقعہ یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بھی زندگی، تینوں کنٹینیو ایسے واقعات ہیں جو زندگی اور بعد الموت، کیونکہ مشرکین مکہ ظاہر ہے کہ پورے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم جس چیز کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کیسی قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. آگے کی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب دکھا مجھ کو کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردہ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہاں پر یہ ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو دکھا مجھ کو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. بے شک یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ کیسے ہوگا. جیسے کہ یعنی بچے کو کوئی کھلونا دیتے ہیں تو وہ یہ پوچھتا ہے اچھا یہ کیسے چلے گا، یہ کیسے بنے گا، اس کو کیسے وہ کریں گے. تو یہاں پر انسان کی فطرت میں ہے، اور پیغمبر بھی کیا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، کہ کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی کے لیے حالانکہ ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا تھا اپنا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے سوال کر رہے ہیں. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ عالم الغیب سے اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے اطمینان حاصل ہوا ہے. یعنی میرا اطمینان ہے غیب کی باتوں کو جان کر. اگر وہ پردہ اٹھا بھی دیا جائے، غیب کی چیزیں ہم کو دکھا بھی دی جائے، تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ، کیونکہ ہمارا ایمان پہلے سے اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں پر یہ بتایا گیا ان کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایک کام کرو کہ تم یہ خلیل اللہ کے اس سوال کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ چونکہ آپ نے نمرود سے فرمایا تھا کہ میرا رب ہی مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، اس لیے آپ علم الیقین سے عین الیقین اور مشاہدے کی طرف ترقی کرنا چاہتے تھے. کہیں یہ دہریہ نہ پوچھ بیٹھے کہ کبھی تم نے رب کو مارتا جلاتا دیکھا ہے بھی ہے تو آپ کیا جواب دیں. اس لیے آپ نے مشاہدہ زندگی بعد الموت کی دعا مانگی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے.
اللہ نے فرمایا کیا یقین نہیں؟ بولے یقین تو ہے مگر دلی اطمینان میں اضافہ چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے ہم زیادہ اطمینان قلب کے محتاج ہیں، جبکہ انہوں نے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی. اور ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہیں وہ ہو رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما کیا، یا اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ جو حق ہے وہ حق ہی ہم کو دکھانا، اور جو باطل ہے وہ باطل ہی ہم کو دکھانا، یعنی حق اور باطل میں ہم پہچان کرنے والے بن جائیں، ہم کو سمجھ میں آنے لگے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ خلیل اللہ کے سوال کا اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ سوال کے جواب میں حکم ہوتا ہے کہ کیا کرو، 4 پرندے لے لو. ان پرندوں کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یقین تعین کی ضرورت ہوتی تو خود اللہ پاک متعین فرما دیتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لو اور وہ کرو، بلکہ کیا کرو تم پہلے اچھی طریقے سے مانوس کرو. جیسے ہوتا ہے نا چرواہا ہوتا ہے یا کوئی پرندے پالتے ہیں تو اب ان کی آواز کو وہ برابر پہچانتا ہے، یا کتے وغیرہ پالے جاتے ہیں، مالک کی ایک آواز پر وہ دوڑ پڑتا ہے. تو اس طرح تم بھی کیا کرو کہ ان کو پہلے مانوس کرو، یعنی اپنے سے اتنا وہ کرو کہ تم ایک آواز ہو گے تو وہ جہاں بھی ہوں گے دوڑتے ہوئے، اس طرح سے ان کو بنا لو. وَصُلْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی 4 پرندے پال لو کہ جب وہ مانوس ہو جائے تو کاٹ کر ان کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دو. چنانچہ خلیل اللہ نے 4 پرندے لے کر پال لیے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے پر اور کھال نوچ کر بوٹیاں کر کے آپس میں گوشت کو ملا کر، یعنی ایسا بھی نہیں کہ چلو ایک پرندہ الگ پھر دوسرا الگ اس کی ہڈی، اور وہ نہیں، 4 کو ٹکڑے کیا اور سب کو مکس کر دیا. کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کا گردن، کسی کا پر، کسی کا وہ سب مکس ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے، ایک ایک ٹکڑا اس کے 4 ڈیوائڈ کرو پیس ان ٹکڑوں کو، اور 4 پہاڑوں پر جا کر رکھ کر آ جاؤ، اور ان کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر رکھو، انہیں اللہ کے حکم سے بلاؤ. دیکھا کہ پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت، اور ہر بوٹی سے بوٹی اڑ کر مل رہی ہے. یعنی گردن ان کے ہاتھ میں تھی، سر ان کے ہاتھ میں تھا، اور جس کا جو پر تھا، جو ہاتھ تھا، جو پیر تھا، وہ اس سے آ کر جڑتا چلا گیا، اور وہ پرندہ واپس سے ویسے ہی بن گیا. آپ اچھی طرح سے مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے. اگر خلیل اللہ کسی پرندے کے آگے دوسرے پرندے کا سر پیش کرتے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا اور اپنا ہی سر طلب کرتا، اور جب اس کا اپنا سر پیش کر دیا جاتا تو وہ باقی دھڑ کے ساتھ جڑ جاتا. اللہ کے خلیل نے خود اپنی آنکھوں سے قدرت کی ہمہ گیری کا اور مردوں کے جلانے کا بصیرت افروز نظارہ مشاہدہ کیا. اسی وجہ سے آخر آیت میں فرمایا کہ اس پر یقین رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور زبردست حکمت والے ہیں. یعنی ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے اور کوئی چیز اس کا حکم ٹال نہیں سکتی. اللہ جو چاہتے ہیں وہ بلا کسی رکاوٹ کے ہو جاتا ہے. ہر چیز اللہ ہی کے اقتدار میں ہے. اللہ اپنے اقوال و افعال میں اور شرعی اور قدری احوال میں بڑی حکمت والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے. یعنی انسان یہ بھی سوچ لے، یہ تو 3 مثالیں ہم لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن قیامت کے دن ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے سوچ کر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ بھی آئیں گے، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تو نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. یعنی ایک قبر، اس کے اندر کئی مردے، ان کے ڈھانچے، ان کی ہڈیاں، ان کے سب کچھ، وہ ساری چیزیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اسی طرح زندگی بعد الموت کے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامن واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کیا کہا اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر کے میں چونکہ بہت گناہگار ہوں، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب تم یہ کرنا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ جو ہے اس کو کچھ کو تو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو پانی میں بہا دینا، اور کچھ کو زمین میں دفن کر دینا. بیٹوں نے بھی یہی کیا کہ سب کچھ جیسا باپ نے وصیت کی تھی اس کے مطابق وہ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو ایک جگہ جمع کرو.
زمین کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو باہر نکالو، اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ اس کی راکھ کو ملا دو، اور سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا جسم واپس سے بنایا، اس کے اندر روح ڈالی اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر اس سے سوال کیا۔ اب یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، کہ جس کا واقعہ قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہم کو بتایا گیا۔ تو اس سے جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ظاہر ہے کہ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم کہ وہ اللہ کے ذم، تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے یہ وصیت کرنے پر آمادہ کیا، کیوں کیا ایسی غلط وصیت تو نے، کہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے جلا دینا، تو اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ یا رب میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا۔ یعنی موت کے وقت کیا ہوا، میرے دل میں آپ کی خشیت آ گئی، آپ کا خوف آ گیا کہ کس منہ سے، یعنی ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کا کام کیا، کس منہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، بس یہ چیز کا خیال آیا، اور میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ چونکہ موت کے وقت تیری یہ کیفیت تھی کہ میری خشیت تیرے دل میں تھی، اسی خشیت کی بنا پر تجھے کیا کیا جاتا ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر کے اور تجھے جنت میں داخل ہونے کا یعنی پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے، اور یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ سارے ہی مردوں کو ایک ساتھ کھڑا کریں گے، زندہ کریں گے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، اور کیسے ہم ایک طرف تو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اور کوئی غیب کا علم کا اگر دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لیکن انبیاؤں کو کچھ باتیں ایسی ہے جو بتا دی گئی تھی، جو دکھا دی گئی تھی، جیسے کہ سورہ کہف ہم ہر ہفتے پڑھتے ہیں، اس میں خضر علیہ السلام کو ایسی چیزیں بتا دی گئی تھی جو فیوچر کا علم تھا، جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست دین ہے، جس کو چاہے دے، اور جس کے جیسے آج کے زمانے میں بھی ہمارے وہاں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور اندیش ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت دور اندیش ہے، یعنی بہت دور کی بات سوچ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کام کیے تو آگے چل کے اس کا کیا انجام ہوگا، اور یہ نہیں کیے تو اس کا آگے چل کے کیا نقصان ہوگا۔ وہ اس طرح اپنے تجربے کے حساب سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فیوچر کا دیکھا ہے، ان کا پلاننگ فیل بھی ہو سکتی ہے، ان کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی سوچ کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بس ایک اپنے تجربے کے حساب سے کہ ہم نے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو یا یہ ویسا ہو، وہ اس کی بنا پر، اور بعض مرتبہ وہ بات سچ بھی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ جھوٹی بھی نکلتی ہے۔ تو کوئی بھی نہیں سوائے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب کی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، سوائے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے غیب کی باتیں، اس کو سکھا دیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس کا آپ نے فیوچر میں ہونے والا تھا اور اس کو بیان کر دیا۔ قیامت کے بہت سارے واقعات ہیں، اور آپ کی زندگی کے بعد بہت سارے فتوحات ہوئی ہے اور بہت سارے غزوے ہوئے، ان کا اپنی زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ تم قیصر و کسریٰ کو فتح کرو گے، جو اس ٹائم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سپر پاور کنٹری تھی۔ جیسے آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ امریکہ ہے، فرانس ہے، اور یہ ساری جو کنٹریز ہے سپر پاور ہے، رشیا ہے، اس پر ہمارا وہ ہوگا، حکومت ہوگی۔ تو اس زمانے میں قیصر و کسریٰ اس طرح کے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیشن گوئی کی۔ وہ کیوں کی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا، تب وہ بتا سکے، ورنہ ہر چیز میں نہیں۔ جیسے آج کی جہالت اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ حاضر کو جاننے والے ہیں، اور شاہد جو کہا گیا، شاہد یعنی گواہ بنایا آپ کو، تو شاہد کیا کہتے ہیں؟ شاہد یعنی حاضر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حاضر ہوتے ہیں، اور آپ آتے ہیں تو صلاۃ و سلام پڑھو اور کھڑے ہو جاؤ ادب سے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کیا نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے بہت سارے قوالیوں میں، شعر و شاعری میں، کہ غیب کا جاننے والا، اور نور میں سے نور، اور پتہ نہیں کیا کیا۔
تو ہمارا ایمان والے توحید والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، غیب کی باتیں وہ جو اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ خاص ان کے لیے ایک علم تھا، ایک معجزہ تھا. باقی کوئی بھی اگر آج کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسے نجومی اور کاہن کے پاس جاتا ہے جو آپ کے فیوچر کا حال بتاتا ہے کہ آپ یہاں شادی کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور وہاں کرو گے تو وہ اس سے بچے نہیں ہوں گے، اور وہاں کرو گے تو آپ کا یہ دکان کھولو گے تو سارا مال آپ کا ٹھپ ہو جائے گا، بزنس، یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں. اگر ایسے ہی فائدے کے باتیں ان کو پتا ہوتی تو اپنے لیے سارے فائدے کیوں نہیں لوٹ لیتے؟ کیوں چند روپیوں کی خاطر لوگوں کے ایمان کو خریدتے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ جو اگر کسی کاہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی خالی جا کر معلوم کیا، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں. اور جو ایمان لے آیا تو وہ شرک کے راستے پر چلا گیا، یعنی اس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں. ہاں واقعی میں وہ تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، وہ تو بولے بس ایسا ایسا ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کے اذن سے ہو گیا، ان کے اذن سے نہیں ہوا. وہ تو وہی ہے کہ جب سورہ جن پہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ایک سچ بات جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں آسمانوں میں، اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا ایمان دے دے جس میں کوئی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ الخلد. اللہ تعالیٰ ہم ایسے ایمان کا سوال کرتے جو کبھی بھی رد نہ ہو، اور ایسی نعمت کا جو کبھی چھینی نہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں گھر چاہتے ہیں. دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایسے عمل بھی کرنے والے بن جائیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب لوگ اپنے پیپر جلد سے جلد بھیجنے کی کوشش کرو، یہ ویک میں جو بھی ہے وہ ان کے پیپرز آ جانا چاہیے. اور جو نہیں بھیج سکتے، دور ہیں اور جن کے لیے پوسٹ سے بھیجنا مشکل ہے، تو ان کے لیے تو واٹس ایپ پہ ہی چیک کر کے اور ان کو واپس وہیں پر ریٹرن کر دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.